او کصیب، یا پھر بارش کی مثال کی طرح، من السماء جو آسمان سے اترتی. سیب کون سی بارش تھی؟ کیا لکھوایا گیا تھا؟ کسی کو یاد ہو اگر؟ تیز بارش، زوردار بارش، مسلسل آنے والی بارش. مراد ہے اس سے اسلام کے وہ احکامات جو مدینہ آنے کے بعد ایک کے بعد ایک آنے لگ گئے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس کی طرف وضاحت کرتی ہے کہ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث، کہ اللہ نے جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا ہے ہدایت اور علم میں سے، اس کی مثال بارش کی طرح ہے. علم اور ہدایت دونوں کے لیے کیا لفظ ارشاد فرمایا آپ نے؟ غیث، بارش کا. کہ جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے علم و ہدایت دی ہے اس کی مثال بارش کی طرح ہے. تو او کصیب من السماء، تو سیب سے مراد پھر یہاں بارش سے مراد کیا چیز بنی؟ علم اور ہدایت اور احکامات جو آسمان سے آ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب کیا ہے ان احکامات میں؟ فیہ ظلمات، تیز بارش کب آتی ہے؟ جب کم بادل ہوں یا زیادہ بادل ہو نا. فیہ ظلمات، جب بادل زیادہ ہوتے ہیں تو پھر کیسا ہو جاتا ہے ماحول؟ اندھیرا ہو جاتا ہے نا. قدرتی طور پر ایک ڈارکنیس ہو جاتی ہے نا ماحول میں. اب بعض اوقات کچھ گھٹن کا سا بھی احساس ہونے لگتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اسلام کا حکم پتہ چلتا ہے تو کوئی ڈر سا بھی لگتا ہے بندے کو کہ ہے یہ تو بڑا مشکل ہے، یا وہ ایک کیفیت سی آتی ہے. تو گہرے بادلوں کے سوا بارش ہو نہیں سکتی، مشکل ہی ہے. پتلے پتلے بادل ہوں، وائٹ سفید سفید، ادھر ادھر پیچز، کوئی ادھر اڑ رہا ہے کوئی ادھر اڑ رہا ہے، بارش ہو سکتی؟ تو بارش کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ بادل اکٹھے ہوں. قرآن پاک میں بہت زبردست طریقے سے واٹر سائیکل کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ فَيَجْعَلُهُ رُكَامًا، کہ بادلوں کو طے بتہ اکٹھا کر دیتا ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادلوں کے قطرے اس کے اندر سے ٹپک پڑتے ہیں. تو جب بادل اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا ہوا؟ اندھیرا تو ہوا. جب احکامات زیادہ آئیں گے تو مشکل تو ہوگی، نیچرل سی بات ہے. فیہ ظلمات ورعد، اور گرج، کڑک. کڑک کیا چیز ہے؟ قرآن پاک کی وہ آیتیں جن میں وعید ہے. وعید کس کو کہتے ہیں؟ ڈراوا، خبردار. آپ بیٹھے ہوتے ہیں ایک سوئی سے پڑھ رہے ہوتے کتاب، اتنے میں زور سے بادل گرجا، کیا ہوا؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ چونک جاتے ہیں نا. ایک ڈراوا ہوتا ہے نا. تو قرآن کے وہ احکامات یا وہ آیات جن کے اندر کیا ہے؟ وعید ہے، ڈراوا ہے، دھمکی ہے، انذار ہے، خبردار کیا گیا ہے. اگر تم نہیں مانے تو دیکھنا کیا ہوتا تمہارے ساتھ پھر. تو اب یہ احکامات اتر رہے ہیں بارش کی طرح، لیکن اس بارش کے ساتھ بادل بھی ہیں اور بادلوں میں گڑگڑاہٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ وہ برق اور چمک بھی ہے. برق کیا ہو گئی؟ چمک. چمک یعنی کہ ایک روشنی بھی ہوتی ہے، یعنی اس میں مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں. کہ جب مشکلات ہوتی تھی تو ساتھ اس کے، یعنی لائٹ جو ہوتی ہے یا لائٹننگ ہمیشہ ایک ہوپ کا سامان بھی ہوتی ہے نا. اس کے اندر ایک ہوپ بھی ہوتی ہے، امید بھی ہوتی ہے. تو ان احکامات پر عمل کرنا اگرچہ مشکل ہوتا تھا مگر اس کے بعد مسلمانوں کو کامیابی بھی نصیب ہوتی تھی. اب کیا ہوتا ہے؟ جو ہی ایسے احکامات اترتے ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ غور سے سنیں، توجہ کریں، مان جائیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. کان کی شیپ اگر آپ نے کبھی دیکھی ہو تو یہ جو کنال ہوتی ہے جو آگے جا کر ہمارے نروس سسٹم سے لگ جاتی ہے،
اور جو پیسج ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کی شیپ ایسی تو جیسے پوری انگلی اس کے اندر آ جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بوتل کے اندر کاک دیا جائے یا اس کے اندر اس کا ڈھکن جو اندر ڈال کے بند کیا جاتا ہے نا، سیل کیا جاتا ہے. تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈال لیتے ہیں. اصابع اصبع کی جمع ہے، یہاں سے لے کر یعنی انگلی کے یعنی جہاں سے ناخن ہے یہاں سے لے کر نیچے تک ہاتھ کی جڑ تک سارے حصے کو اصبع کہتے ہیں. یہ ساری اصبع ہے. نہیں یہ نہیں کہ تھوڑی بہت انگلی رکھ لی، رکھ نہیں لیتے، ڈال لیتے. نہیں، مبالغہ ہے. پوری کی پوری سیل کر لیتے ہیں اپنے کان، بلینک ہو جاتے ہیں، پورے بند کر دیتے ہیں، سنتے ہی نہیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم. کیوں ڈالتے ہیں انگلیاں؟ من الصواعق، کڑاکوں کی وجہ سے. صواعق صاعقہ کی جمع ہے. کون سی بجلیاں؟ ہوش و حواس گم کرنے والی بجلیاں. یعنی ایسی باتیں، ایسی خبریں جو قرآن میں پھر ان کا حال کھولنے والی بیان ہوتی ہیں. منافقین کا حال بہت کھولا گیا قرآن میں. اگر آپ سورۃ التوبہ پڑھیں تو سورت کا نام الفضیحہ بھی ہے کہ ان منافقوں کو رسوا کرنے والی. ان کی ایک ایک علامت کھول کے رکھ دی گئی، ایکسپوز کر دیا گیا ان کو. یہ ان کے اعمال ہیں، دیکھ لو، خود ہی پہچان لو. ان کی گفتگو سے پہچان جاؤ گے، ان کے رویے سے پہچان جاؤ گے، یہ خود ہی کھل کے سامنے آ جائیں گے. یہ کھول دیا تھا. تو یہاں ایسے احکام جو مشکل تھے یا ایسی آیات جن میں ان کو ایکسپوز کیا گیا تھا یا ایسے حکم جن پر عمل کرنا ان کو بڑی مصیبت لگتا تھا، تو جو ہی ایسی کوئی بات اترتی تو یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے کان بند کر لیتے تھے. اس طرح کون کرتا ہے؟ جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لیتا ہے کہ میں موت کے منہ سے بچ جاؤں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ آنکھ بند کرنے سے تو اور اس کے لیے آسانی ہو جاتی پکڑنے میں. کوئی ریزسٹ کرے تو پھر تو کبوتر اڑ جائے تو بلی کہاں سے پکڑے. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی انگلیاں ڈال لی، اب ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم نے نہیں سنا، بس ہمیں پتہ ہی نہیں. پتہ چل گیا تو پھر تو کرنا پڑ جائے گا، پتہ ہی نہ رکھو. حذر الموت، موت کے ڈر سے. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو بجلی کڑکتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے سر پہ پڑے گی اور ہم مر جائیں گے. تو جس طرح کبوتر موت سے بچنے کے لیے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے، اسی طرح منافقین بھی قرآن کو سن کر بجائے اس کے کہ وہ زندہ ہوتے الٹا مرنے لگتے ہیں کہ ہائے یہ حکم ہمارے لیے موت کا پیغام لے کر آیا. جب کہا جاتا ہو جہاد کرو، نکلو اللہ کے راستے میں، کہتے ہیں یہ تو موت کی خبر آ گئی، اب تمہیں مرنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں جان دینی پڑے گی، مال دینا پڑے گا، گھر چھوڑنا پڑے گا. تو حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے وہ حکم سنتے ہی نہیں تھے، سنی انسنی کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچ کے کہاں جاؤ گے؟ واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. اللہ کافروں کو، انکار کرنے والوں کو پکڑ لے گا. کہاں بھاگیں گے؟